أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں. میرا موضوع ہے عمل سے کمی، وجہ اور علاج. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جب ایمان کا ذکر کیا تو ساتھ ساتھ میں عمل صالح کا بھی ذکر کیا. قرآن کی تلاوت میں عام طور پر آسانی سے ایک انسان نوٹس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ایمان کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں عمل صالح بھی آتا ہے. مثال کے طور پر سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، وقت گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی. اگر یہ چار چیزیں ہیں تو نقصان میں نہیں ہے، نہیں تو سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، برباد ہے. انسان جن کے پاس یہ چار چیزیں ہیں وہی لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں. اب میرے بھائیوں می بہنیں، آج ایک حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مسلم معاشرہ جو ایمان کا تو دعویٰ ایک طرف کرتا ہے، ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن دوسری طرف جب عمل کے میدان میں دیکھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے میدان میں بہت خالی پن ہے، بہت کمیاں ہیں. نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں اکثر مسجدوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ نماز میں کہاں سے اتنے سارے مسلمان آ جاتے ہیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. عام نمازوں میں تو ٹوٹلی غائب ہوتے ہیں. عید کی نماز میں پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں بھی کم پڑھنے لگتی ہے، باہر تک بھی لوگ پڑھنے لگتے ہیں. حالانکہ سنت تو یہی ہے کہ عیدگاہ میں پڑھا جائے، لیکن جہاں جہاں مسجدوں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے سارے مسلمان ہیں بھائی. یہاں تک کہ امریکہ کے دعویٰ سینٹرز کی ایسوسی ایشن کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل 100% مسلمز میں سے جمعہ صلاح میں ان کے ریکارڈز کے مطابق 13% مسلمز رپورٹ کرتے ہیں، 87% مسلمز تو غائب ہوتے ہیں. یہ امریکہ کے دعویٰ سینٹرز کی رپورٹ ہے. پتہ نہیں دنیا کی اور جگہوں پر، انڈیا میں، گلف میں، دوسری جگہوں پر کیا کیا حال ہے، کیا پرسنٹیج ہیں جو جمعہ نماز میں بھی حاضر ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے میدان میں تو بہت بڑا خالی پن، ایک ایسا عمل جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں، دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے، ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینا. نماز ایک ایسا عمل جس کے متعلق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک کہہ دیا کہ ایک انسان اور شرک اور کفر کے درمیان میں یہ عمل آتا ہے، یہ عمل ہے جو اسے روک رہا ہے، اگر یہ عمل ہٹ گیا تو مطلب اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو چیز تھی وہ اب نہیں ہے، اب وہ جا سکتا ہے شرک اور کفر میں. میرے بھائیوں می بہنیں، اور دوسری چیزوں میں، معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے ڈیلنگز مسلمانوں کی، اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی گھریلو زندگی کی طرف، ہماری شادیوں کی طرف، تو شادیوں میں کتنی بے دینی دکھتی ہے، ہمارے خوشی کے موقعوں پر کتنی بے دینی دکھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب لوگوں کے حلیوں کی طرف تو دکھائی دیتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو پسند کرتے ہیں، اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو امیٹیٹ کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں فلم سٹارز کو.
اب میرے بھائی میں بہنیں، آج ہم اس سوال کے بارے میں ذرا غور کریں گے کہ آخر میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لاتا ہوں اللہ کی کتاب پر، میرا ایمان ہے آخرت پر، لیکن پھر عمل کے میدان میں اتنا زیادہ ویکیوم کیوں، اتنا زیادہ خالی پن کیوں، اتنا زیادہ بگاڑ کیوں؟ آخر میں وجہ کیا ہے؟ یہ غور کرنا ہوگا ہمیں، اور یہی بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنا زیادہ بگاڑ دکھ رہا ہے اس چیز کے متعلق، تو آخر میں ایسا کیوں ہے؟ ایک بنیادی جواب تو یہی ہے کہ ایمان کیا ہمارا ریئل ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایمان میں تو کمیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ایسا تو نہیں جو زبان سے دعویٰ ہے صرف اور عملی پروف اس کا غائب ہے؟ آئیے ایک اور اینگل سے غور کرتے ہیں کہ آخر میں یہ سب جو ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کی اولاد اپنا پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزارے، کہاں گزارے، کیا کر رہے تھے زندگی میں؟ وعن شبابہ فیما ابلہ، جوانی کہاں گزارے؟ ومالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمائے؟ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیے؟ وماذا عمل فیما علم، تمہارے پاس علم تھا، تمہیں یہ بات تو معلوم تھی، عمل کتنا کیے اس پر؟ تو میرے بھائیوں می بہنیں، یہ حدیث جو امام ترمذی نے اپنی سنن میں جمع کیا ہے اور جس کی تحقیق صحیح الجامع میں موجود ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن 5 جو سوالات ہونے والے ہیں، یہ 5 سوالات میں سے پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا مال کہاں سے کمائے، چوتھا مال کہاں خرچ کیے، لیکن 5واں جو سوال ہے کہ جو علم تھا تمہارے پاس اس پہ عمل کتنا کیے۔ پتہ چلا عمل کے متعلق خاص کوشچن ہونے والا ہے قیامت کے دن، اس عمل کے متعلق جس کے متعلق انسان کو پتہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ تو جانتے ہیں عام طور پر کہ حلال کمائی کھانی چاہیے، حرام کمائی تو منع ہے، سب کو پتہ ہے بے حیائی بری چیز ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نماز 5 وقت پر۔ اب ہم میرے بردرز اینڈ سسٹرز آئیے اس سوال پر غور کریں کہ آخر میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک اچھا خاصا انسان جو ایمان لایا ہے لیکن عمل کے میدان میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس متعلق قرآن و حدیث میں ہمیں بہت ساری وجوہات اور ان کے علاج ملتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے درس میں آئیے ہم ان وجوہات، ریزنز میں سے 5 اہم ترین وجوہات دیکھیں اور ان کے 5 علاج بھی دیکھیں انشاءاللہ۔ مقصد ہمارا صرف یہی کہ ہم جب ایمان لائے ہیں تو عمل کے میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، بلا تاخیر آئیے ہم شروع کریں۔ سب سے پہلی وجہ شیطان۔ شیطان جسے اللہ رب العالمین نے خود ہی بنایا انسانوں کے لیے آزمائش کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہم ہمیشہ نہیں رہنے والے، یہ دنیا کی زندگی ایک ایگزام ہے۔ سورہ ملک کی آیت ہے، سورہ 67 آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اللہ رب العالمین ہمیں پرکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس اتنی بڑی بغاوت کرے گا، ابلیس اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا؟ کیا اللہ کو یہ نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، الخبیر ہے، ہر چیز کی خبر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی انفارمیشن نہیں ملتی کہ اچھا ایسا ہو گیا، ابلیس نے بغاوت کر لی، نہیں، اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ابلیس اتنا بڑا سرکش ہے، اتنی بری مخلوق ہے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا ہی کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور ایگزام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سوال کے کئی جواب دیے ہوتے ہیں، صحیح جواب چنو۔ اب ایک جواب صحیح ہوتا ہے اور جو پیپر سیٹر ہے وہ 5 جواب دیتا ہے، 3 جواب دیتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ غلط جواب جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اس پیپر سیٹر نے وہاں پر ڈالا، کیوں؟ تاکہ پرکھے کہ آخر میں یہ شخص صحیح جواب چنتا ہے کہ غلط جواب چنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بنایا، لیکن ابلیس غلط جواب ہے، ابلیس کے راستے پر ٹک نہیں لگانا ہے، ہمیں اللہ کے صراط المستقیم پہ ٹک لگانا ہے، ہمیں صحیح جواب چننا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو بنایا ہی کیوں، ابلیس کو اللہ کو نہیں بنانا چاہیے تھا، ان کا کہنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں ایگزام میں تو جاؤں گا لیکن مجھے سوال کا ایک ہی جواب دینا، سلیکٹ دا رائٹ آنسر، ایک ہی جواب لکھا ہونا چاہیے وہاں پر۔ ہم کہیں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایگزام میں تو کئی آنسرز دیے ہوتے ہیں، صحیح جواب چننا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ ایک بہت بیوقوفی والی ڈیمانڈ ہوگی، اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ایگزام تو ہے لیکن ہمیں ملٹیپل چوائس نہیں چاہیے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بہت بیوقوفی کی بات ہے اور حقیقت بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے شیطان ہے۔ تو آئیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، شیطان کے اس فتنے کے بارے میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، سورہ 7 آیت نمبر 16 اور 17، ابلیس نے کہا اللہ سے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ کیونکہ تو نے مجھے غلط راستے پر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، خود غلط راستہ چن رہا ہے اور اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تو نے غلط راستے پہ مجھے ڈال دیا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا۔ کس کا؟ ہمارا، آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا۔ ابلیس انتظار کر رہا ہے کہاں پر؟ الفاظ پہ غور کریے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر اس کا انتظار کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر آگے سے حملہ کروں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا، ہم کہتے ہیں پیٹھ میں چھرا مار دیا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں سے حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا، فالورد تضوع واعتنقا۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر پچھلے 10 سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے۔ ممبئی میں 3 دعوی سینٹرز، کرلا، اندھیری اور جوگیشوری، کئی ایکٹیویٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیسک، اہل و سنہ ماہانہ مجلہ، نصیحہ ٹی وی، نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ، 17 اسلامک اسٹڈیز کورسز، 3 اسلامک ویب سائٹس، 2 مسجد، مصباح IIC بہنوں کا شعبہ، بچوں کے پروگرام، دعوی ٹریننگ، قرآنک عربک کلاسز، ہفتہ واری دروس سارے سینٹرز پر، ہفتہ واری اجتماعات ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر، سالانہ بڑے اجلاس، اسلامی کتابچے اور پیمفلیٹس، اسلام ہیلپ لائن۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے ان سارے دعوتی کاموں کا اجر آپ کو بھی ملے؟ تو پھر آئیے اسلامک انفارمیشن سینٹر کو اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشنز دے کر اللہ کا دین پھیلانے میں مدد کیجیے۔ ڈونیٹ کرنے کے لیے آج ہی ہمارے کسی بھی سینٹر پر تشریف لائیں یا کال کریں 9820 260 173 یا بینک سے آن لائن ٹرانسفر کریں۔ سود آج نام بدل کر، بھیس بدل کر لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگ اسے پہچان نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ روز مرہ کی لین دین سے لے کر سونے اور چاندی کی تجارت، شیئر مارکیٹ سے لے کر کموڈٹی مارکیٹ تک، کریڈٹ کارڈ سے لے کر انشورنس تک، حلال بزنس کے آئیڈیاز اور حلال انویسٹمنٹ سے لے کر
اسلامک بینکنگ تک، آئیے دیکھیں تجارت کے اسلامی اصول۔ تجارت کے اسلامی اصول، حلال کمائی کے اسلامی مشورے، جانیے بردر زید پٹیل سے۔ صرف نصیحہ پر، ہر بات دلیل کے ساتھ۔ فالورد تضوع واعتنقا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک آزمائش کے طور پر دنیا میں رکھا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا، سورہ الاسراء کی آیت ہے، سورہ 17 آیت نمبر 62، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی اولاد کو، بہت کم کو چھوڑ کر اکثر کو برباد کر دوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، میں انہیں بالکل چبا ڈالوں گا، برباد کر دوں گا۔ اور یہی کر رہا ہے ابلیس۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 120، یعدہم، ابلیس وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، ابلیس تمنائیں پیدا کرتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے نہیں ہیں سوائے دھوکے کے۔ دھوکہ ہے یہ، دھوکہ۔ آئیے شیطان سے فائٹ کیسے کریں، اس سے ڈیل کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھنا، انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پارٹی والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ والے بن جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، سوال یہاں یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی ایک بہت انٹینس دشمنی ہے۔ وہ ہمیں کچھ اور نہیں، جہنم کی آگ کے شعلوں میں برباد کر کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلوانا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے فائٹ کیسے کریں، کیسے ڈیل کریں اس دشمن سے؟ سوال یہ ہے، انفارمیشن۔ جب دشمنی ہوتی ہے، جب جنگیں ہوتی ہے، تو جنگوں کے اندر انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں ایک سائیڈ کی آرمی دوسری سائیڈ میں اپنے سپائز کو بھیجتے ہیں کہ وہاں سے انفارمیشن نکال کے لاؤ، کیا ہے ان کے ہتھیار، کیا ہے دشمن کی پلاننگ، کیا ہے ان کا موڈس آپرینڈی۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم اور احسان، ہمیں اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن میں کھول کھول کر شیطان کے ویپنز، ہتھ کنڈے، پلاننگ، موڈس آپرینڈی سب بتا دیا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے، اس کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ویپنز ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جانیں گے تو عمل کریں گے نا، پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 114، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے ملک کی، بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے الہ کی۔ غور کریے، 3 بار ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ سورہ فلق میں کتنی بار پکارے تھے؟ قل اعوذ برب الفلق، ایک بار، لیکن یہاں پر 3 بار اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ایک چیز سے۔ سورہ فلق میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کو پکارے؟ ایک بار۔ اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگے؟ 4۔ ایک بار پکار کر 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہاں 3 بار پکار کر ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ ایک اتنی خطرناک اور ڈیڈلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنی انٹینسٹی سے پکار رہے ہیں۔ کیا چیز ہے وہ؟ من شر الوسواس الخناس، اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے آ جاتا ہے۔ عربک زبان میں وسواس اسے کہتے ہیں جو وسوسہ بہت ڈالے۔ وسوسہ ڈالنے والے کو موسوس کہتے ہیں، لیکن وسواس یعنی بہت وسوسے ڈالنے والا۔ اور خناس، خناسا پیچھے آنا، خناس بار بار پیچھے آنے والا، بار بار پیچھے آنے والا یعنی کہ بار بار آگے بھی بڑھتا ہے۔
بار بار آگے بڑھتا ہے، اٹیک کرتا ہے اور بار بار پیچھے بھی آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا، جو حدیث اس آیت کی شرح میں امام ابن کثیر نے جمع کیا ہے، بتایا کہ شیطان جالسن علی قلب ابن آدم، آدم کی اولاد کے دل پر بیٹھا رہتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے آ جاتا ہے، اور جیسے ہی بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر سے آگے آ جاتا ہے۔ تو شیطان کے الگ الگ ویپنز ہیں، وسوسے ڈالنا، وعدے کرنا، تمنائیں پیدا کرنا۔ شیطان کے وعدے بہت سارے ہوتے ہیں، کہتا ہے دیکھو انسان تم بھاگ دوڑ کرو، کوشش کرو، تمہارا گول ہے ایک اچھا گھر جو ایک اچھی جگہ پر ہو، اچھی بلڈنگ میں، اچھا فرنیچر کے ساتھ، بس پھر وہ مل گیا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا زندگی میں، بیوی خوش ہوگی، بچے خوش ہوں گے، خوشحالی ہر جگہ چھا جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہے، اچھے سے اچھا فرنیچر ہے، لیکن نیند کی گولی کھا کھا کے سونا پڑتا ہے۔ بس شیطان ایک ٹارگٹ رکھ دیتا ہے، تمہارے سپنوں کا گھر۔ اب انسان حلال حرام کچھ بھی ہو، صحیح غلط، جائز ناجائز، سود حرام خوری، کچھ بھی کر کے چاہیے مجھے یہ۔ شیطان نے وعدہ کر دیا تھا نا اسے، یعیدہم، وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، تمنائیں پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پہچاننا، اس کے موڈس آپرینڈی کو پہچاننا۔ تو آئیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اس بڑے دشمن، جو دشمن ہے ہمارا سب سے نمبر 1 دشمن دنیا کا، انسان کا سب سے بڑا دشمن، جسے اکثر انسان جانتے تک نہیں ہے، جس کے بارے میں اکثر کے پاس انفارمیشن کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وحی پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ کاش کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں، اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آئیں، تو انہیں صحیح رہنمائی مل جائے، اور شیطان کے بارے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہے نا، وہ غلط فہمیاں ڈسپیل ہو جائے۔ شیطان سیدھے راستے پر انتظار کر رہا ہے۔ کیوں؟ غلط راستے کے لیے تو دوسری چیز ہے۔ غلط راستے پہ جو لوگ چلے گئے ہیں ایک بار، ان کو وہاں پہ آگے بڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے پوائنٹ نمبر 2 آنے والا ہے تھوڑی دیر بعد، لیکن خاص طور سے اس کا مین فوکس ہے سیدھے راستے پر، اور ہر طریقے سے اٹیک کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر ایفرٹ وہ پٹ ان کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے وہ۔ اسے ایسا نہیں ہوتا ہے چلو ابھی تو بہت گمراہ کر دیا ابھی سے چھوڑ دو، نہیں۔ شیطان کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، جمعہ کا دن بھی اس کی چھٹی کا دن نہیں ہے۔ کنٹینیوس وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ انسان سوچ رہا ہے چلو میں نماز پڑھنے جاؤں، کہتا ہے ارے کام کتنا ہے، کام کون کرے گا، تم نماز پڑھنے جاؤ گے تو کام کون کرنے والا ہے؟ تو اوکے نہیں جاؤں گا میں نماز پڑھنے۔ شیطان کہتا ہے ابھی ٹرائی کیا اس نے پہلی چیز، پہلا ایفرٹ تو یہی مت کرو، لیکن اب انسان ڈٹا ہوا ہے، کچھ جذبہ آ گیا ہے کہیں سے، تو اب شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، منع نہیں کر رہا ہوں میں، جاؤ، لیکن تھوڑا کچھ کام ختم کرو پھر جانا، مطلب ڈیلے۔ پہلا طریقہ ہے منع کرنا، منع نہیں ہوا، وہاں سکسیس نہیں ملا تو تھوڑا بعد میں کرو۔ بعد میں کرو کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ اب انسان خالی ڈیلے کرے نا تو بعد میں کر کے گیا وقت۔ ابھی انسان کہہ رہا ہے نہیں میں تو ابھی کے بھی جاؤں گا، وقت پہ پڑھوں گا میں نماز۔ شیطان کہا ہو جاؤ نا، بالکل جاؤ، میں کیا منع کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم جا کے لوگوں کو دکھاؤ تو صحیح کہ تم آئے ہو۔ صحیح بات ہے، جاؤ، لوگوں کو دکھنا تو چاہیے کہ تم آئے ہو یہاں پہ نماز پڑھنے۔ بالکل صحیح، کیا سوچیں گے لوگ تم نماز نہیں پڑھنے آؤ گے تو سوچیں گے دیکھو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، کم سے کم دکھانے کے لیے تو جاؤ ہی تم۔ انسان اب کہہ رہا ہے اچھا انسان ہے تو کہہ رہا ہے نہیں میں صرف اللہ کے لیے جاؤں گا۔ اب شیطان کہہ رہا ہے ہو تم تو کتنے گریٹ ہو گئے ہو، دوسرے لوگوں کو دیکھو کیسے بے عمل ہے، اور تم دیکھو تم تو کتنے اخلاص والے ہو، کتنے گریٹ انسان ہو، نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو، وقت پہ جا رہے ہو، ماننا پڑے گا تمہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ تکبر، گھمنڈ۔ اب انسان کے دل میں گھمنڈ آ رہا ہے کہ ہاں میں تو بہت اچھا ہوں، بس سب لوگ ایسے ہیں، میں بہت اچھا ہوں۔ تو شیطان کے وسوسے بہت سارے ہیں، کنٹینیوس ہے۔ آئیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اس دشمن کے خلاف ہم ایک علاج دیکھیں۔ علاج تو بہت سارے ہیں، خاص لیکچرز اس موضوع پر موجود ہیں۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اس موضوع پر آپ کو کتابیں ملے گی، آرٹیکلز ملیں گے۔ میرا خود کا بھی لیکچر خصوصی اس موضوع پر ہے، جس میں شیطان کے ہتھ کنڈے اور اس کے خلاف کئی سارے قرآن و حدیث سے علاج۔ لیکن آج کے لیے ہم فوکس کر رہے ہیں عمل میں کمی کیوں، اور ہم 5 وجوہات دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم نے شیطان کو دیکھا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم 5 علاج بھی دیکھیں گے،
تو علاجوں میں سب سے اہم علاج ہم دیکھیں گے، ایک علاج شیطان کے ہتھ کنڈوں کے خلاف، اور وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں. آپ پوائنٹ نوٹس کریے، پوائنٹ پر غور کریے. آخر میں پوائنٹ کیا ہے یہاں پر؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب الذکر. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا، جو چلے گا کسی راستے پہ، یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. پوائنٹ کیا ہے؟ جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. غور کریے کہاں پہ انتظار کر رہا ہے. اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا. سیدھا راستہ صراط المستقیم پر. کون انتظار کر رہا ہے؟ شیطان. اب وہ راستہ آسان ہو جائے گا. اس کے ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، کہتے ہیں ان کو معلوم تو ہے جنت کا راستہ یہ ہے، چل نہیں پاتے، چلنا بہت مشکل لگتا ہے. انہیں پتا ہے صحیح راستہ یہ ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے، سیدھا راستہ ہے، مشکل لگنے لگتا ہے. حلال کمائی کھانی ہے، حرام کے اٹریکشنز دکھنے لگتے ہیں، مشکل لگنے لگتا ہے. اب یہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. کس کے لیے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے جو چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا. اور ہمیں تو ایزی ہی چاہیے نا. کیا ہم میں کوئی ہیں جو کہے کہ رہنے دو مشکل، میں چلوں گا اس پر؟ مت کہو، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 28، خلق الانسان ضعیفا. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے. کمزور انسان کو تو آسانی چاہیے. اب ایسا کیوں ہوگا؟ غور کریے. شیطان ہمارا دشمن، اس کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے. شیطان اچھا بن نہیں سکتا، وہ تو ہے ہی برا. جہنم کی آگ میں جائے گا اور انسانوں میں سے بڑے طبقے کو لے کر جائے گا. لیکن اس کے ہتھ کنڈوں کو پہچان سکتے ہیں. یہ بات اس لیے اہم ہے، آپ اس چیز کو کمپیئر کریے گا پوائنٹ 2 پہ جو بات آ رہی ہے اس سے. ایک بہت اچھی پوائنٹ کلک ہوگی. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کہا میں سیدھے راستے پر اس کا انتظار کروں گا، اور وہی سیدھا راستہ طالب علم کے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہمارے لیے جو کیور کا ایک پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے علم حاصل کرنا. اگر علم حاصل کرنے کے راستے پر مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو شیطان کی اسٹریٹجیز فیل ہوتی رہے گی. شیطان کے ہتھ کنڈے پتہ چلتے رہیں گے، ان ہتھ کنڈوں سے ہم بچتے رہیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے. جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، چوائس ہمارا ہے. دشمن تو ہے، پورے ایفرٹ میں لگا ہوا ہے. وہ اور اس کی پارٹی ہمیں دیکھتے ہیں، ان کے پاس کئی سارے ویپنز ہیں، لیکن معلومات چاہیے ہمیں. اور صحیح معلومات اگر مل گئی تو اس سے ہمیں جذبہ بھی مل جائے گا جس سے کہ ہم اس کے اٹیکس کو کاؤنٹر کر سکیں گے، اس کے اٹیکس کا جواب دے پائیں گے اور کامیاب ہو پائیں گے اور جنت تک پہنچ پائیں گے اور یہ عمل کی کمی کو دور کر پائیں گے. تو یہ ہو گیا پہلی وجہ اور پہلا علاج. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. کسی بھی چیز کے مضبوط ہونے میں شرط ہے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. کسی بھی شخص کا اسلام تب تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی بنیادیں یعنی کہ اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہ ہو جائے. آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لیں. مضبوط بنیادیں ایک تربیتی کورس. سیکھیے ایمان اور عقیدے کے بنیادی اصول بردر زید پٹیل کے ساتھ. صرف نصیحہ پر، ہر بات دلیل کے ساتھ.
नसीहा, हर बात दलील के साथ।